السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت یہ کی، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب اللہ رب العزت کے ذات میں یا اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں واضح ہے، جو ہم ہر رکعت، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں عبادت بھی اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، کہ اگر اللہ رب العزت کے علاوہ اگر ہم کسی اور کی عبادت کریں گے، کسی اور کے سامنے جھکیں گے، سجدہ کریں گے، اس کے سامنے آہوزاری کریں گے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے مدد کو بھی اللہ رب العزت نے الگ سے ذکر کر دیا، وہ ایاک نستعین، ایاک کا جو ہی حصر کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو محصور کر دینا، کسی کے ساتھ خاص کر دینا، تو عبادت بھی اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اور مدد بھی اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، کہ مدد بھی اللہ رب العزت سے ہی مانگی جائے۔ جیسے کہ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، المدد یا رسول اللہ، یا المدد یا غوث اعظم، تو یہ غیر اللہ ہے، یہ اللہ کی ذات نہیں ہے، تو لہٰذا اس قسم کے جملے کہنا یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ تو پولیس والوں سے بھی مدد مانگتے ہو، آپ تو دنیا کے عام انسانوں سے مدد مانگتے ہو، تو رسول سے کیسے مدد نہ مانگی جائے؟ حالانکہ یہ بہت گھٹیا سوال ہے، کیونکہ اگر کسی انسان سے آپ مدد مانگتے ہو تو اسباب کے تحت مانگتے ہو، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا، اسباب کے ساتھ جوڑا ہو، اور اسباب کے تحت مدد مانگنا کسی سے اور اسباب کو اختیار کرنا، یہ یقینی طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کیونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور فرمایا کہ میرا اونٹ ہے، میں اس اونٹ کو بغیر باندھے اللہ پر توکل کروں یا اس اونٹ کو باندھ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو، پہلے سبب اختیار کرو، پھر اللہ رب العزت پر توکل کرو، پھر اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور آپ نے کہا کہ اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو اسی لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ دنیا جو ہے وہ دار الاسباب ہے، اگر آپ بیمار ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ڈاکٹر شفا نہیں دے گا، لیکن آپ سبب اختیار کرو گے، اور اس دوائی کے اندر شفا ڈالنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو لہٰذا دنیا چونکہ اسباب کے تحت بنائی گئی ہے، اور اسباب کے تحت ہی دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو لہٰذا اس کو مافوق الاسباب کے مدد کے ساتھ جوڑنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہو، یا کسی ولی سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو اب مافوق الاسباب مانگ رہے ہو، یعنی اسباب درمیان نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ مدد مانگنا، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اور اسی طریقے سے بے شمار آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھ سے مانگا کرو۔ جب آپ کے اوپر مشکل حالت آئے تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب مشکل حالات آتے تو آپ اللہ رب العزت سے مانگتے، اور یہی تعلیمات پھر صحابہ کرام کی بھی رہی کہ وہ بھی جب مشکل حالت ان پر آتے تو اللہ رب العزت کو پکارتے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات میں یا اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، یا کسی سے مافوق الاسباب مدد مانگنا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ شرک کا جو معنی ہے یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔